نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہ نشین پر تشریف فرما جناب عبدالوحید صاحب شہ نشین پر تشریف فرما جناب جمیل صاحب الطاف صاحب نذیر صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین و ذمہ داران اور آج کے جلسے میں موجود میرے نوجوانوں بزرگوں اور پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میرے خدمات پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے جلسہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے اور اس انتخابات کا یہ پہلا انتخابی جلسہ ہے۔ اس کے بعد بھی اور جلسے ہوں گے اور ان جلسوں سے خطاب کرنے کے لیے شیر ہندوستان اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب کے علاوہ مجلس قائدین و ذمہ دار آپ کے درمیان میں ہوں گے۔ حضرات، یہ انتخابی جلسہ آپ کے درمیان میں لینے کا مقصد یہ ہے چونکہ وقت صرف اور صرف تشہیری مہم کا ایک 13 دنوں کا وقفہ ہے اور ان 13 دنوں کے وقفے میں آپ کے درمیان میں کئی جماعتیں اور ان جماعتوں کے امیدوار تشہیری مہم میں حصہ لیتے ہوئے آپ کے درمیان آئیں گے اور آپ سے اپنا قیمتی ووٹ کا مطالبہ کریں گے۔ ایک طرف تو بی جے پی جیسی فرقہ پرست جماعت ہے تو اس کا اپنا امیدوار ہے جو شندے کی جانب سے کھڑا ہوا ہے، تو دوسری جانب جس کو آپ یا دنیا سمجھتی ہے یا پھر ہندوستان کا مسلمان سیکولر سمجھتا ہے، اس جماعت کا بھی امیدوار آپ کے درمیان میں دکشن میں ساؤتھ میں ہے، تو پھر ونچت کا امیدوار بھی ہے، تو پھر آزاد دو امیدوار ہیں، تو ان کے علاوہ بھی کئی ایک امیدوار میدان میں ہیں اور ہر ایک آپ کے درمیان میں آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ وہ اس لیے آئیں گے کہ دکشن میں سب سے زیادہ کلمے والے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مسلمان رہتا ہے، بستا ہے۔ 3 لاکھ کی ووٹوں کی تعداد ہے ٹوٹل، یا اس سے کچھ زیادہ ہوگی۔ جو لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں کہ ہم کتنے ہیں، ہم کم ہیں، ہم کیسا آئیں گے، تو سب سے پہلے اپنے کتاب کو مکمل کرنے سے پہلے شروعات میں آنکڑے بتانا اس لیے لازمی سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو خاکہ بنا ہے وہ خاکہ صاف ہو جائے، اور جو کوئی آپ کے درمیان میں آئے تو بتاؤ ان کو کہ ہم دکشن میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کتنے ہیں۔ ہر کوئی آ رہا ہے، ہر کوئی یہی سمجھ رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ ہم 60,000 ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 65,000 ہے، کوئی کہہ رہا ہے 70,000 ہے۔ ارے نادانوں، مسلمانوں کی ہمت اور حوصلوں کو پست کرنے والوں،
کم سے کم ایک مرتبہ یادیاں منگا کر ٹھیک کر کر دیکھ تو لیتے کہ مسلمانوں کی تعداد تقسیم میں کتنی ہے۔ 3 لاکھ سے کچھ زیادہ ٹوٹل پورے ووٹرز ہیں، تو وہیں 1 لاکھ کے قریب مسلمان آپ کے اس حلقے حاضہ میں ہیں، 1 لاکھ کے قریب، اور دیگر جماعتیں بھی ہیں۔ لیکن کیا صرف اور صرف ہم ہر ہمیشہ ووٹ ڈالتے آئیں گے، اور ڈالیں گے بھی تو کس کو ڈالیں گے؟ ہر ہمیشہ یہی ہم کو بول کر سمجھایا گیا۔ پہلے ٹھاکرے تھا، وہ ٹھاکرے سے ڈرا ڈرا کر ہم سے ووٹ لیے، اب وہ دودھ کا دھلا ہو گیا۔ اب بی جے پی سے ڈرائے، ارے تم اپنی قیادت کو کب کھڑا کرو گے؟ تم اپنے نمائندوں کو کب ایوانوں میں بھیجو گے؟ کب تک؟ ہندوستان کی پارلیمانی جمہوریت کے اندر یاد رکھو میرے غیرت مند مسلمانوں، جب تک تم اپنی آواز کو، تم اپنے نمائندوں کو ایوانوں میں نہیں بھیجو گے تو آپ کی بات کو نہیں سنا جائے گا، آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ ہر سماج آگے بڑھ رہا ہے، دلت ہے تو دلتوں کی نمائندگی کہاں کہاں پر ہے؟ دیکھو رخ کر کر بہار دیکھو، اتر پردیش میں دیکھو، بہن مایاوتی ہے تو دلتوں کی لیڈرشپ کر رہی ہے، ان کی نمائندگی کر رہی ہے، بہوجن سماج ان کے پیچھے ہے۔ پھر اسی اتر پردیش میں یادووں کی اپنی جماعت ہے، حالانکہ یادو وہاں پر صرف 11% ہے، باوجود اس کے وہاں پر سی ایم یادووں کا بنتا ہے، باوجود اس کے ڈپٹی سی ایم وہاں پر ان کا بنتا ہے، باوجود اس کے یادووں کے کئی لوگ منسٹری میں جاتے ہیں، اور 22% مسلمان اتر پردیش میں ہے۔ پھر دوسرا دیکھو، ایک طرف بہار کا رخ کر کے آر جے ڈی وہاں پر یادووں کی نمائندگی کر رہی ہے، وہاں پر بھی مسلمان 24% ہے۔ اور یہ مہاراشٹر ہے، اس مہاراشٹر میں ہماری 12% سے زیادہ آبادی، اتنی بڑی آبادی، اس کے باوجود نمائندے ایوان میں 288 میں چن کر جانے والوں کی تعداد صرف 10 ہے یا 8 ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، یاد رکھو، پارلیمانی جمہوریت کے اندر اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے مستقبل کے نونہالوں کو سنوارنے کے لیے آپ کی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے نمائندوں کو ایوانوں میں بھیجیں تاکہ ہم پر ظلم نہ ہو، تاکہ ہماری تعلیمی پسماندگی دور ہو، تاکہ ہماری بے روزگاری کا خاتمہ ہو، تاکہ ہمارے بڑے بچے پڑھ لکھ کر آگے بڑھیں۔ لیکن الیکشن آتے ہیں تو کئی لوگ سامنے آ جاتے ہیں اور ہمیں سمجھایا جاتا ہے، ایسا کرے تو ایسا ہو جائے گا، ویسا کرے تو ایسا ہو جائے گا۔ ہر بار کی طرح ہم کو اس بار بھی ڈرایا گیا۔ یہ بات الگ ہے کہ مسلمانوں کے علماء کرام نے مسجدوں سے آواز لگائی، مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دی اور مسلمانوں سے کہا کہ اب کی بار اس بی جے پی کی فرقہ پرست سرکار کو ہم کو تخت سے ہٹانا ہے اور مودی کو گرانا ہے، بی جے پی کو ہرانا ہے۔ تو 2024 کے پارلیمانی انتخابات میں مسلمانوں کا اکٹھا ووٹ نہ صرف ناندیڑ میں، نہ صرف مہاراشٹر میں، بلکہ پورے ہندوستان میں مسلمان متحد ہوا، علماء اکرام کی آواز پر لبیک کہا، اور ہم
ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تو معلوم ہے جہاں پر آپ رہتے ہو بستے ہو اسی پارلیمانی حلقے سے مسلمانوں کے پولنگ پرسنٹیج کا تناسب 75% ووٹنگ کا پرسنٹیج کا تناسب تھا اتر اور دکشین میں، اور اسی وجہ سے وسنت راؤ جیتا تھا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد گیان واپی ہوئی۔ ٹھیک ہے، الگ بات ہے کہ وہ الگ ریاست تھی، لیکن وشال گڑھ پر کیوں نہیں بولے؟ رام گری پر کیوں نہیں بولتے؟ رانا اتنا چیختا ہے، چلاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف میں بولتا ہے، کیوں نہیں بولتے؟ اور آج بھی مجھے یاد ہے کہ کل جماعتی تحریک کے ذریعے سے دھرنا دیا گیا، اس دھرنے میں سب آئے، اور جو آج انا تمہارے سامنے ووٹوں کی بھیک مانگنے آ رہا ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں دھرنے پر بیٹھے ان نوجوانوں نے کہا تھا آئیے اور آ کر ان کا سمرتھن کیجئے، ساتھ دیجئے، تو انا نے کہا کہ نہیں، میں نہیں آ سکتا، میرا سماج ناراض ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر! اور آج لڑکھڑاتے ہوئے انا مسلمانوں کے درمیان میں آ رہا ہے، اور ٹوپی والے داڑھی والے ماشاءاللہ اس کی جے جےکار کرتے ہوئے اس کے ساتھ پھر رہے ہیں۔ نہ جانے انا نے ایسا کون سا میٹھا گنا ان کو چسوایا ہے، ایسا کون سا گنا چسوایا انا نے ان کو کہ انا کے لیے ایسی مٹھاس ان کے زبان سے ٹپک رہی ہے کہ منہ کھول رہے تو انا انا انا۔ ارے اب میدان میں میں آیا ہوں، اب تم بھی جاؤ گے، تمہارا انا بھی جائے گا۔ NRC پر نہیں بولتے، حجاب پر نہیں بولتے، رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوئی تو نہیں بولتے، مسلم بچوں کو نظام کالونی میں مارا گیا، پیٹا گیا، وہاں نہیں آتے، حدوں میں مسلمانوں کو جیل میں ڈالا گیا، وہاں نہیں آتے، کاڑی پورے کے مسلمانوں کو رات میں جب پرتشدد واقعے سے وہ لوگ گزر رہے تھے، کوئی انا نہیں پہنچا، سید معین وہاں پر پہنچتا ہے۔ ارے اللہ اور انا کے غلاموں سنو، اب کی بار تو انشاءاللہ تعالی ناندیڑ کے مسلمانوں نے پچھلے 4 دنوں میں یہ ٹیلر دکھایا ہے، 4 دنوں میں ماشاءاللہ۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ ایسے کیسے اچانک ہو گیا؟ معین کیوں کھڑے گیا؟ معین کیوں ٹھہر گیا؟ ارے ہم تو 15 دن سے 20 دن سے محنت کر رہے تھے۔ ارے دیوانوں، 15 دن 20 دن کی محنت میں اتنا چلا رہے ہو؟ اتنا؟ ارے 15-20 سال سے نہ رات دیکھا ہوں، نہ دن دیکھا ہوں، نہ صبح دیکھا ہوں، نہ شام دیکھا ہوں، ہر وقت میری قوم کے درمیان میں رہتا ہوں، جہاں سے فون آتا ہے چلا جاتا ہوں، کسی خاکی وردی والے کی پرواہ نہیں کرتا۔ ارے عجیب الیکشن، بولے ایسا کیسا وہ انصاف ہے؟ ارے الحمدللہ یہ جو سروں کا سمندر ہے انا اور باقی امیدواروں، یہ ایسا ہی نہیں ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے، کیونکہ سید معین نے مسلمانوں کی خدمات کو انجام دے کر ان کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی۔ نعرہ تکبیر! کیا الیکشن کو الیکشن میں آپ کے درمیان میں آتا ہوں؟ الیکشن کو الیکشن آتا ہوں کیا؟ کیا 5 سال میں صرف ایک مرتبہ آپ کے پاس آتا ہوں؟ بارش کی وجہ سے یہ پورے علاقے میں پانی بھر گیا تھا، ان کو ان کے گھروں سے نکال کر دوسری طرف شفٹ کرنے کے بعد میں ان کو ان کے مقام پر میں اتھر ہمارا
गुड्डू, सोहेल, ये पूरी टीम बल्लू वगैरह ने वहां पर जाकर खाने को तकसीम किया, तो रातों को तकसीम किया, उनके घरों के सामान को निकाला और पीठ पे उठा उठा कर लाकर मदरसों पे हमने रखा। लॉकडाउन में आपके दरमियान में कौन था? 700 से ज्यादा 2500 की एक एक किट को हमने तकसीम किया, तो वही 1000 2000 नहीं बल्कि 3300 से ज्यादा 500 की किट को वहां पर हमने तकसीम किया। लॉकडाउन में अद्वियात की तकसीम को हमने किया, एक एक घर पर जाकर किया। तो वहीं लॉकडाउन में गैस को पहुंचाने का काम हमने किया। अरे हमेशा हमने काम किया। तामीरी काम हम करते हैं, तो पुलिस से नुमाइंदगी हम करते हैं, तो बच्चों को अदालतों में जो बेकसूर है उनको छुड़वाने का काम हम करते हैं। जब ऑटो वालों पे जुल्म होता है तो हम आकर ठहरते हैं। कोई फिरका परस्त नारा लगाता है तो उसके सामने हम ठहरते हैं। हम डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। वो इस वजह से कि ये जो मेरी कौम है, उस कौम मेरे पीछे खड़ी हुई है, उनकी ताकत का नतीजा है। और मेरा अल्लाह पर भरोसा है कि मैं जब कभी जहां कहीं भी जाता हूं हक के लिए, तो अल्लाह मेरी मदद करता है। याद रखो मेरे नौजवानों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में आकर झूठे ख्वाबों की ताबीर बताकर आपके सामने आपके वोटों को हासिल नहीं करती है। मेरी अपनी जिंदगी भी आपके सामने है, तो दीगर उम्मीदवारों की जिंदगी भी आपके सामने है। आपको तय करना होगा कि कौन है जो आपकी दर्द की आवाज बन सकता है, कौन है जो आपके लिए आकर ठहर सकता है, कौन है जिसके दिल में जज्बा है हुकूमतों से टकराने का। अरे ये क्या जाएंगे, क्या बोलेंगे? अन्ना बोलेगा, अन्ना बोलेगा। अन्ना कहां से बोलेगा मेरे भाई? जिस घराने की तरबियत, जिस घराने के अंदर आरएसएस और संघ परिवार का शख्स है, उसकी तरबियत का नतीजा है कि आरएसएस इससे इतना खुश होकर बीजेपी का उम्मीदवार उसको बनाती है। तो उस अन्ना को हम वोट देंगे? मुसलमान, यकीनन मुसलमान जज्बाती तौर पर हमने सेकुलरिज्म के नाम पर आपको वोट दिया था, तो हासिल क्या हुआ? ये जो अन्ना के गुलाम तुम्हारे दरवाजे तक आ रहे हैं ना, उनसे पूछो क्रॉस वोटिंग कितना माल लेके किया था अन्ना ने। क्या मैं गलत कह रहा हूं? जग राय नहीं है। और कहीं भी जा रहा तो अन्ना एक ही बात पूछ रहा, मोइन कितने वोट लेगा, मोइन के पीछे क्यों जा रही कौम, क्यों जा रहा समाज? अरे क्यों नहीं जाएगा, क्यों नहीं वोट डालेंगे? मेरा अपना हलका है, मेरा अपना शहर है। और ये सैयदान, कुमार टेकरी, ये मोमिनपुरा, ये करबला, ये गनीपुरा, नई मस्जिद, सैयदान, ये तमाम की तमाम लोग इस बात के शाहिद है, गवाह है कि यही वो इलाका है जिसने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कायम किया था और यहीं से नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजी थी। और यही वजह है कि जलसे की शुरुआत मैंने यहां से इस सरजमीन से इसलिए किया हूं कि इसी सरजमीन ने हिंदुस्तान में एक आवाज को बुलंद किया, हिंदुस्तान की कई मुकामात पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कायम किया। काम बहुत करना है, आपने मौका दिया था,
تو 12 اراکین بلدیہ چن کر جب آئے تھے 2012 میں، تو اس وقت آپ نے موقع دیا تو ہم نے کام کیا، اور سب سے پہلا کام کیا کیا تھا کہ ہماری اتنی گھنی آبادی ہے جو حیدرآباد کے پاس میں اس علاقے میں پورا کچرا لا کر ڈالا جاتا تھا، تو پہلی جنرل باڈی میٹنگ کے اندر مجلس اتحاد المسلمین نے کھڑے رہ کر آواز اٹھائی اور اس کچرے کو، اس ڈمپنگ گراؤنڈ کو شہر سے باہر ہم نے پھینکا۔ تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے۔ ایوانوں میں نمائندوں کو آپ کی آواز بنا کر آپ کے مسائل کی ترجمانی کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ ارے بہت کام کرنے کا خواہش مند ہو، تعلیمی اداروں کا جال بچھانا چاہتا ہو، یہاں پر ہیلتھ سینٹر کو قائم کرنا چاہتا ہو، کئی دواخانے بنانا چاہتا ہو، ارے موقع ملے گا تو انشاءاللہ تعالی اپنے زندگی کا ایک ایک لمحہ میں اپنی قوم کے نام پہ کر کر اپنا سب کچھ لٹاؤں گا، لیکن ایوان میں تم کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ رانے بولتا ہے تو کوئی نہیں بولتا، رام گیری بولتا ہے تو کوئی نہیں بولتا۔ ارے ایک مرتبہ ایوان میں بھیجو، یہ رانے، رام گیری، ٹھاکرے جتنے بھی ہیں نا فرقہ پرست، جب ٹھہروں گا تو انشاءاللہ تعالی تمہاری بھی سینہ چوڑا ہو جائے گا اور تم بھی فخر سے کہو گے کہ ہم نے صحیح چین کیا۔ ارے ڈرنے والا، گھبرانے والا نہیں ہو، لیکن موقع اگر یہ دیں گے تو بہت کچھ کروں گا۔ آج کچھ نہیں ہو تو سب کو پتا ہے کہ آج کچھ نہیں ہے تو یہ سب کام کرتا ہے، پرشاسن سے بھیڑتا ہے، حکومت کے گروبان سے کھیلتا ہے، کچھ نہیں ہے تو یہ حال ہے۔ اگر ایک مرتبہ موقع دو گے، نمائندگی کا ایوان اسمبلی میں اگر بھیجو گے تو پتہ چل جائے گا کہ انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کی قیادت کیا ہوتی ہے، نمائندگی کیا ہوتی ہے۔ میرے بھائی، بہت سارے کام ہیں، ان کاموں کی تکمیل کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تعلیمی میدان میں ہماری آنے والی نسل کو آگے بڑھانا ہے، اقتصادی میدان میں آگے بڑھنا ہے، سرکاری نوکریوں میں حصہ داری کی ضرورت ہے۔ تو وہیں جو نوجوان پولیس کے ظلم کے شکار ہے، دہشت گردی کے نام پر ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، ان کے لیے لڑنا ہے۔ بہت کام ہے، ہر انہی کاموں کے لیے آپ اپنے امیدواروں کو ایوان میں بھیجتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ وقت اور ان حالات کو سمجھو، یہ وقت اور حالات کا تقاضا ہے بہادر، نیڈر، جرأت مندانہ قیادت جو آپ کے لیے ٹھہر کر آپ کی نمائندگی کر سکتی ہے، اس کو ایوان میں بھیجو، اس کو ایوان میں بھیجو۔ یہ نہیں ہے کہ وقت آیا تو تھوڑے اور ادھر دے دیے، تھوڑے اور ادھر دے دیے، تھوڑا ان کو بھی خوش کر دیے۔ نہیں میرے پیارے مسلمانوں، یہ تمہارے اور شرنی کی طرح اگر تقسیم ہو جائیں گے تو یاد رکھو، یہ جو لوگ ہیں جو آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہیں، جو آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، انہیں پھر سے موقع نہ دو۔ نمائندے جہاں کہیں مجلس کے ہیں، ان کو جتانا اور آپ کی آواز بنانا ضروری ہے۔ آپ نے سب کو موقع دیا، کئی نمائندے ایوان میں گئے اور جس کو اب تک جس کی جے جے کار کیا کرتے تھے کانگریس کے غلام، جس کی جے جے کار کرتے تھے، اور جس گھرانے کو اور جس گھرانے کی اولاد کو تم نے سی ایم بنایا، منسٹری دی، سب نے مل کر ان کو طاقت دی
تو اس سے پہلے بھی میں آپ سے بار بار کہتا تھا کہ چوہان کہ اگر دھوتی کھینچ لی جائے تو اس کے دھوتی کے نیچے خاک کی چڈی ہوگی، لیکن ہم کو بدنام کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم بی جے پی کی بی ٹیم ہے، ہم کو بدنام کیا گیا کہ مجلس آئے گی تو بی جے پی چن کے آئے گی، ہم کو بار بار رسوا کرنے کی کوشش کی، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج چوہان بی جے پی کے ساتھ میں گیا؟ اور چوہان کی بات کر رہا ہوں جس نے 2017 میں ایک جھوٹا FIR مجھ پر میرے ساتھیوں پر کر یہاں کے تمام بلدیہ کے سیٹوں پر ہم کو ہرا کر جیت کا جشن منایا تھا۔ ارے اللہ نے میری آنکھوں کو وہ دن بھی دکھلایا کہ یہی وہ چوہان تھا جس نے ہم کو ہرایا، مجھ کو اور میری سیاسی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو میں نے اس کو بھی دیکھا کہ مودی کے سامنے ٹھہرا ہوا ہے، لیکن ایک لمحہ بھی اس چوہان کی طرف مودی نظر ڈالنے کو تیار نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ نے اس کو ذلیل کیا، ایک نظر ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 2008 سے بارہا آپ کو سمجھا رہا تھا کہ سمجھو جوان کا کھیل کیا ہے، سمجھو ان پڑھ جاہلوں کو آگے بڑھا کر ان کے اوپر لیڈرشپ کرتا ہے۔ اس جوان کو سمجھنے میں بڑی دیر ہو گئی ہے، تو خدا را کم سے کم آج سمجھو، جن لوگوں کی طرف میرا اشارہ ہے ان کو سمجھو کہ وقت متحد ہونے کا ہے، یہ وقت منظم ہونے کا ہے۔ دشمن ہوشیار ہے اور سرکار میں آنے کے بعد، اقتدار میں آنے کے بعد یہ سنگ پریوار بی جے پی یہ جتنا ایجنڈا ان کے سامنے ہے اپنے مینیفیسٹو کو لاگو کرنا چاہتے ہیں، اپنے منشور کو لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ ڈیٹینشن کیمپوں میں NRC اور CA کے ذریعے رکھنا چاہتے ہیں۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، اخبارات کی صورتیں شائع ہیں کہ دیکھو آپ ایک ریاست، اس ریاست کا CM، کئی ویڈیوز آپ کے سامنے ہوں گے، اس ریاست کا CM مسلمانوں کو آ کر 12 مسلم نوجوانوں کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالے۔ NRC، CAA، حجاب، اور پھر مسجدوں کا معاملہ، مسجدوں پر قابض ہونا، اور حد تو یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جن جائیدادوں کو وقف کیا آنے والی نسلوں کے لیے، آج انہی وقتی اراضیات کو چھیننے کی کوشش اس حکومت کی ہے۔ غور کرو، یہ حکومتیں تم کو کہیں کا چھوڑنا نہیں چاہتی، تمہاری زمینوں کو، تمہاری جائیدادوں کو، تمہاری مسجدوں کی جائیدادوں کو، تمہاری اوقاف کی جائیدادوں کو، تمہاری درگاہوں کی زمینوں کو یہ تم سے چھیننا چاہتی ہے۔ وقت ترمیمی بھی لایا تو سب ٹھہرے یا صرف حیدرآباد کا ایک ہی دودھے بھائی ٹھہر کر بولا؟ NRC آئی تو کس نے آواز اٹھائی؟ حجاب کا معاملہ آیا تو کس نے بولا؟ رام گری کے خلاف میں کئی FIR ہوئے اور ان 62 FIR پر کاروائی نہیں ہوئی، تو سب سے زیادہ رام گری کے خلاف میں پتا ہے آپ کو نوجوانوں، مجلس اتحاد المسلمین نے مہاراشٹر میں، تلنگانہ میں، کرناٹکا میں، آندھرا پردیش میں، اتر پردیش میں، گجرات میں، کئی ریاستوں میں ہم نے رام گری کے خلاف میں FIR کروائی تھی۔ اور اتنا ہی نہیں کیا بلکہ ہزاروں کی تعداد میں، ناگیر سے بھی 150 کے قریب ہم نے گاڑیاں لے کر گئے تھے، ممبئی تک پہنچے۔ احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے، اور اللہ اگر ہمیں قدرت دے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں گستاخی کرنے والوں کو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم وہ بھی بتائیں گے اگر اللہ ہم کو طاقت اور قدرت دے گا۔
ارے وہ جذبہ ہے ہمارا. ہم صرف جذبہ کی باتیں نہیں کرتے. تعلیم میں ہم نے کام کیا. نیٹ کے لیے کورونا کال میں جب بچے ناندیڑ سے اطراف میں آئے تھے ایگزام کے لیے، امتحانات نیٹ کا تھا، تو کوئی لاتور سے آیا، تو کوئی جالنا سے آیا، تو کوئی آپ کے ہنگولی سے آیا، تو کوئی واشنگ سے آیا. ان تمام بچوں کا رہنے کا، کھانے کا، ان کو امتحانات کا ایگزامینیشن سینٹر تک پہنچانے کا کام اس وقت ہم نے کیا. یہ مجلس کا کارنامہ ہے. ارے ہر کام میں ہم آگے رہتے ہیں، اور ان کو تعجب ہو رہا ہے کہ اچانک فارم بھرے اور دوسرے دن سے ہزاروں کی تعداد میں گلپشی ہو رہی ہے. ارے یہی تو محبت ہے، یہی تو محبت ہے. اور یہ محبت ایسے ہی اللہ نے نہیں ڈالی ہے. رات اور دن خدمات کو انجام دیے ہیں، عوام کے درمیان میں رہے ہیں، لڑے ہیں، جیلوں میں کئی دن گئے ہیں. اپنے اوپر کئی کیسز کو ہم نے لیا ہے، لیکن گھبرائے نہیں ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں. ارے موم بتی لے کر تم تو چلے گئے تھے ریلوے اسٹیشن پر، اور موم بتی جب سلگی بھی نہیں تھی، پتھراؤ ہوا تو شہر چھوڑ کر بھاگ گئے. غلط بول رہا ہوں؟ غلط بول رہا ہوں؟ یاد ہے اس بچی کے وقت میں ریلوے اسٹیشن پہ معمولی پتھرا ہوا تو دور دور تک نظر نہیں آ رہے. اس کو قیادت کہتے ہیں. ارے قیادت اس کو کہتے ہیں. ارے قیادت تو اس کو کہتے ہیں کہ ملت کو پیچھے رکھ کر اپنے سینوں کو، اپنے سروں کو گولیوں کے سامنے، پولیس کی بندوقوں کے سامنے رکھنا، اس کو قیادت کہتے ہیں. کیا تم اس بھاگنے والی قیادت کو پسند کرو گے یا ٹھہر کر مقابلہ کرنے والی قیادت کو پسند کرو گے؟ بھاگ گئے. ابھی تو بہت بولنا ہے، ابھی تو شروعات ہے. 4 دن کی گلپوشی میں اتنا پریشان ہیں، 4 دن کی. تو ان کے ساتھ رہنے والوں نے بھی ان کو چھوڑ کر جب میرے پاس آئے کہا کہ سید معین 4 دنوں کی گلپوشی میں بہت زیادہ پریشان ہے. میں نے کہا یہ تو ابھی ابتدائی عشق ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. ابھی تو اکبر صاحب آئیں گے، اسد صاحب آئیں گے، MLA آئیں گے، بہت لوگ آنا ہے، بہت بولنا ہے، اور ان کی حقیقت کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ یہ کیسا پریوار ہے کہ ایک ہی سکے میں 2 رخ ہے. ایک طرف BJP ہے تو دوسری طرف کانگریس ہے. اور انا باہر نکل کر بول رہا ہے کہ سیکولرزم کو بچاؤ. انا، جمہوریت کو بچانا ہے تو سب سے پہلے اپنے بھائی کو کنونس کرتا، اس کو سمجھاتا، اپنے گھرانے کے لوگوں کو سمجھاتا. اس کو نہیں سمجھا سکا تو مسلمانوں کے پاس آ رہا ہے اور مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ اب ہم کو سیکولرزم کو بچانا ہے. ارے دیوانے سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے بڑے بھائی کو سمجھاتا، اپنے بڑے بھائی کو سمجھاتا. آج دوپہر میں ایک پریس میڈیا کے شخص نے کہا، مجھ سے کلپ بتایا اور کہا کہ انا جو ٹھہرا ہے آپ کے حلقے سے معین صاحب، یہ اس کا بڑا بھائی ہے جو ممبر آف پارلیمنٹ بننے کے لیے کیا بیان دے رہا ہے. تو میں بولا بتاؤ ذرا دیکھتا ہوں کیا بیان دے رہا ہے. تو بیان کیا دیا؟ بیان کیا دیا؟ بیان یہ دے رہا ہے کہ جو دیش واسی ہے وہ ہمیں ووٹ دیتے ہیں، جو دیش دروہی ہے مسلمان وہ ہمیں ووٹ نہیں دیتا. یہ الفاظ ہے، یہ الفاظ ہے. ووٹ مانگنے کا طریقہ ہے تو اس طریقے سے مانگو، اتنا گر کے کہ ہم دیش دروہی ہے. کیا ہم دیش دروہی ہے؟ کیا تم دیش دروہی ہو؟ ارے ہم نے اس ملک کو سنوارا ہے، ہم نے اس ملک کو سجایا ہے، ہم نے تم کو پہننے اوڑھنے کی تہذیب دی
ہے، ہم نے تم کو تشخص دیا ہے، ہم نے تم کو کھانے پینے کی تمیز دی ہے۔ ارے تم تو وہ تھے جو پتے باندھ کر پھرا کرتے تھے، کھانے کی تمیز تھی نہ پینے کی تمیز تھی۔ حقیقت ہے، اگر کوئی میری بات کو کچھ اور سمجھتا ہے تو سمجھو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، حقیقت کو بیان کر رہا ہوں۔ اس ملک میں تہذیب ہم نے دی، تمدن ہم نے دیا، علم ہم نے دیا، سیاست ہم نے دی، اور اس سے بڑھ کر آگے کہتا ہوں کہ اس ملک کے بانی ہم ہیں، اس ملک کو ہم نے آزاد کرایا۔ وہی ہمارے علماء کرام تھے جنہوں نے دہلی سے لے کر آزاد کشمیر، جس نے دہلی سے لے کر موجودہ پاکستان تک، جنہوں نے دہلی سے لے کر میرٹھ تک، جنہوں نے دہلی سے لے کر ملیان آباد تک اپنے جانوں کی عظیم قربانی دے کر اس ملک کو آزاد کروایا، وہ ہم مسلمان تھے، ہم مسلمان تھے۔ ہم نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ سب سے زیادہ اس ملک کے اندر غربت کے شکار ہم ہیں، سب سے زیادہ جیلوں میں ہم ہیں، سب سے زیادہ مذہب کے نام پر ہم کو مارا جاتا ہے، سب سے زیادہ تعلیمی پسماندگی ہماری اپنی برادری کے اندر، سماج کے اندر ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سچر کمیٹی کی سفارشات ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں اپنی زبان سے بلکہ دلائل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ رنگنا پوچھرا پڑھو کمیشن کو، پڑھو محمود الرحمان کمیٹی کو، اس میں سب کچھ شائع ہو چکا ہے کہ اس ملک کے اندر سب سے زیادہ پچھڑا ہوا اگر کوئی سماج ہے تو مسلمان۔ کیا گناہ کیا تھا؟ اس ملک کو سجانے میں، سنوارنے میں، بنانے میں ہمارا اہم کردار تھا، لیکن آج کیا حال ہو گیا، کیا حال ہو گیا؟ آج یہ حال ہے ہمارا، کیا سب سے پیچھے ہم ہیں تو اس کے ذمہ دار کون؟ برسوں سے سیکولرزم کے نام پر ہم نے اوڑھ دیا۔ میرے پیارے مسلمانوں، بہت کچھ ہم نے دیکھ لیا۔ آج لٹتی ہوئی پٹتی ہوئی لاشوں کو ہم نے دیکھا، اجڑتے ہوئے بلڈوزروں سے تجارت گاہوں کو ختم ہوتے ہوئے تمہاری اپنی آنکھوں نے دیکھا۔ تو عزتیں محفوظ نہیں ہیں، عفتیں محفوظ نہیں ہیں۔ آج مذہب پر ہمارے حملہ ہو رہا ہے، تو آج کوئی بھی بیان دے دیتا ہے کہ فلاں مسجد میں فلاں لنک ہے، یہ ہمارے باپ داداؤں کی جاگیر تھی۔ تو آج جس کے دل میں جو آتا کرتا ہے، حق تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے آ کر ہماری بستیوں میں ٹھہر کر نعرے لگاتے ہیں، پتھر پھینکتے ہیں، گھروں پہ چڑھ کر سب حلالی پرچم کو کھینچ کر جھنڈے بھگوے لگاتے ہیں، اور مسلمان اگر انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے تو انکاؤنٹر کر دیتے ہیں۔ یہ حال ہے، یہ قانون ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے ہمارے آپس کا اختلاف ہے، قرآن سے دوری ہے، مسجدوں سے دوری ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، تو وہیں ایمان کی کمزوری ہے، تو علماء سے دوری ہے، تو آپس کا اختلاف ہے۔ آپسی اختلافات کو بازو رکھو، بالائے طاق رکھو، متحد ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اقلیت میں ہیں، تو اٹھا کے دیکھو تاریخ کو، ہر ہمیشہ اقلیت ہی اکثریت پر غالب رہی ہے۔ ہم کو بھی غالب ہونا ہے، لیکن اتحاد کے ذریعے سے۔ آپ کے پاس ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے جو ہتھیار سنویدھان کے ذریعے سے دیا ہے، وہ ہتھیار آپ کے ووٹوں کی طاقت ہے۔ خدا را
اس طاقت کو ضائع نہ کرو، خدا را اس طاقت کو ضائع نہ کرو۔ تمام ریاستوں کا اپنے ذہن میں خاکہ بناؤ، اتر پردیش ہو کہ بہار ہو کہ گجرات ہو یا مہاراشٹر ہو یا تمل ناڈو ہو یا آندھرا پردیش ہو یا تلنگانہ ہو یا کرناٹکا ہو، سب کا خاکہ اپنے ذہن میں لاؤ اور بتاؤ یہ بات کہ کہاں کا مسلمان غیرت مند ہے، حمیت اور عزت کے ساتھ جیتا ہے، سرخرو کے ساتھ جیتا ہے۔ آج کہاں کا وہ ریاست کا مسلمان ہے جو تعلیم میں سب سے آگے ہے؟ آج کون سا وہ مسلمان ہے جس کے ساتھ میں ناانصافی نہیں ہوتی ہے؟ آج کہاں کا وہ کلمے والا مسلمان ہے جو ہر شعبے میں آگے بڑھ رہا ہے؟ آج کون سا وہ مسلمان ہے کہ پولیس کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اس کو انکاؤنٹر کے نام پر مار دے؟ آج کون سا وہ مسلمان ہے، کون سی ریاست کا ہے؟ تو پتا چلے گا وہ ریاست کا مسلمان حیدرآباد کا مسلمان ہے، نہ جہاں پر بلڈوزر چلتا ہے، نہ پولیس کی گولی چلتی ہے، نہ جیل میں ڈالا جاتا ہے، نہ تعلیمی پسماندگی ہے، نہ غربت ہے، ریزرویشن ہے، سب کچھ ہے۔ تو اس کی وجہ ہے کہ ایماندار دیانتدار وہاں پر قیادت ہے۔ آپ کی اپنی جماعت ہے، آپ کی اپنی جماعت ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ وہاں پر حکومت سے لڑ کر سرکاری نوکریوں میں حصہ داری ہے، تعلیم میں آپ آگے ہیں، نوکریوں میں آپ آگے ہیں، ہر شعبے میں آپ کو سمجھا جاتا ہے، ہر شعبے میں آپ کو گنا جاتا ہے۔ کیوں کہ وہاں کے مسلمانوں نے متحدہ طور پر مجلس اتحاد المسلمین کو اپنی جماعت بنایا۔ تو ساتھ دو گے نا انشاءاللہ تعالی؟ مجلس کا ساتھ دو گے نا؟ 20 تاریخ کے دن یہاں کی فضاؤں میں صرف پتنگ کو لہرانا ہے۔ اور یہ دو اولے جولے بھائی ہیں، سنتک راؤ اور موہن راؤ، ایک کانگریس کا ہے تو ایک بی جے پی کا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اولے جولے بھائی ایک ہی صورت کے ہیں، نام الگ الگ رکھ دیے۔ تو ان اولے جولوں کو کہاں بھیجنا ہے؟ کہاں بھیجنا ہے؟ کہاں بھیجنا ہے؟ کہاں پہ؟ وشنو پوری میں بھیجنا ہے۔ کہاں پہ بھیجنا ہے؟ اور پھر پتنگ کو اڑانا ہے۔ کتنے نمبر پر ہے پتنگ؟ نمبر یاد ہے نا؟ نمبر یاد ہے نا؟ الحمدللہ آج ہی نمبر ملا اور آج ہی عوام کو یاد ہے کہ 8 نمبر پر پتنگ ہے۔ کیا اڑاؤ گے؟ تو زور سے ایک مرتبہ بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ خدا حافظ، شکریہ۔